أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لو كانوا يعلمون صدق اللہ العظیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان۔ فرمایا یہ یہودی اس جادو کی پیروی کرتے ہیں جس کی تلاوت کیا کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں شیاطین، یعنی جس جادو کو شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں پڑھا کرتے تھے، یہ یہودی اسی جادو کے پیچھے چلتے ہیں۔ آدھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کفر سلیمان، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، وہ جادو جو شہر بابل میں دو فرشتے یعنی ہاروت اور ماروت پر نازل کیا گیا۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ اللہ فرماتا ہے وہ دونوں فرشتے یعنی ہاروت اور ماروت کسی ایک شخص کو بھی جادو نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ وہ انہیں بتاتے کہ ہم تمہارے لیے آزمائش ہے، بس تم کفر نہ کرو۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، فرمایا یہ ان سے سیکھتے تھے ایسا جادو جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالائے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، فرمایا کہ اور وہ کسی ایک کو بھی نقصان نہیں دے سکتے جادو کے ذریعے اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، فرمایا وہ جو جادو سیکھتے تھے وہ نقصان تو دیتا ہے، نفع نہیں دیتا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، فرمایا تحقیق یہ جانتے ہیں کہ جنہوں نے اس جادو کو خریدا، فرمایا مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، پھر آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسِهِمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، فرمایا کیا ہی بری چیز ہے وہ اپنی جان کے بدلے میں جس کو خرید رہے ہیں، کاش یہ جان لیتے۔ آگے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا،
اور اگر یہ ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کرے لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، اور میں ضرور اللہ کی ہاں ان کے لیے بہت بہتر ثواب ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ لوگ جان لیتے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شہر بابل میں 2 فرشتے نازل ہوئے، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ اچھا، اس حوالے سے بڑی قابل توجہ بات یہ ہے، فرشتے لوگوں کو جادو سکھاتے، جو بھی آتا سکھانے سے پہلے وہ لوگوں کو منع کرتے، تم جادو نہ سیکھو، ہم تو فقط آزمائش ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ جادو سیکھنا سکھانا یہ جرم ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے کیوں سکھایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آزمائش ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی دونوں کو پیدا فرمائے، اسلام اور کفر دونوں کو پیدا فرمایا، حلال اور حرام دونوں کو پیدا فرمایا، نکاح زنا دونوں کو پیدا فرمایا، لیکن دونوں راستے بتا دیے گئے۔ اسلام کا راستہ ہدایت کا راستہ ہے، کفر کا راستہ فتنے کا راستہ ہے۔ یہ آزمائش ہے۔ حلال واضح ہے، حرام فتنہ ہے، نکاح واضح ہے، زنا فتنہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں راستے بتا دیے۔ اچھا، اگر صرف ایک ہی راستہ ہوتا، دوسرا راستہ ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر بندے بڑے انعام کے مستحق نہ ہوتے۔ اب جب کفر کی رنگینیاں واضح ہے، جب حرام کی رنگینیاں واضح ہے، حرام کے اندر لذت بھی ہے اور شیطان اسے اور مزین بھی کر دیتا ہے، وَزَيَّنَ لَهُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُ، شیطان برے اعمال کو اور مزین کر کے دکھاتا ہے، لوگوں کی نظر میں بڑے خوبصورت بنا دیتا ہے۔ تو یہ آزمائش ہے، جب بندہ حرام کی لذت سامنے بھی ہے، مزین بھی ہے، اس کو دیکھ کر فقط اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے حرام سے خود کو بچا کے حلال کی طرف چلتا ہے، تو وہ ڈبل انعام کا مستحق بن جاتا ہے۔ جب کفر کی رنگینیاں دیکھ کر اسلام کی دولت کی طرف آ جاتا ہے، وہ ڈبل انعام کا مستحق ہے۔ اسی طرح یہ جادو اتارا بھی گیا، بتا بھی دیا گیا کہ تم یہ نہ کرو، یہ کفر ہے، اس کی طرف نہ جاؤ۔ اور ایک طرف یہ ہے کہ وقتی طور پر اس کے اندر وہ دفعہ رکھ دیا گیا، بلکہ قرآن نے بھی اسے نقصان کہا، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، فرمایا وہ جو سیکھتے ہیں وہ نقصان تو دیتا ہے، نفع نہیں دیتا۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، فرمایا وہ لوگ ان 2 فرشتوں سے جو سیکھتے تھے وہ جادو جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالے، جھگڑا پیدا کرے، یہ سیدھا نقصان ہے، نقصان کے لیے وہ سیکھ رہے ہیں۔ اور یہ فرشتے انہیں بتا رہے ہیں ہم تمہارے لیے آزمائش بن کر اترے، تم اس کفر میں نہ پڑو، لیکن لوگ پھر بھی اس حرام میں پڑ گئے۔ یہاں پر ایک اور بھی بات ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شریف میں جب اہل یہود کے سامنے انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا تو ان میں حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہوا۔ یہودی تان کرنے لگے، معاذ اللہ، کہنے لگے سلیمان علیہ السلام کو تم اللہ کا نبی کہتے ہو؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہودیوں نے کہا وہ تو جادوگر تھے، وہ تو جادو کے ذریعے انہیں جنات کو اپنے تابع کیا ہوا تھا اور حکومت چلا رہے تھے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے بھی سمجھایا، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، فرمایا سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا لیکن شیاطین کفر کیا کرتے تھے۔ اب ہوتا ایسا تھا جو شریر جنات ہیں یہ آسمانوں کی طرف جاتے اور فرشتوں کے ذمے جو کام لگائے جاتے، بارش کب برسانی ہے، ہوا کب چلانی ہے، ڈیوٹیاں لگتی تھی کس کی روح قبض کرنی ہے، یہ سارے احکامات فرشتوں کی ڈپٹیاں لگائی جاتی تھی۔ یہ شریر جنات وہاں سے کچھ خبریں لاتے اور یہاں آ کر لوگوں میں پھیلاتے، جس کی وجہ سے لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ شیاطین یعنی جنات کے پاس غیب کا علم ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس پر سختی فرمائی، بلکہ انہوں نے ان چیزوں کو دیکھ کر کچھ تحریریں نکلی۔
شیطانوں نے، شریر جنات نے وہ تحریریں مرتب کر لی اور ان کے ذریعے وہ لوگوں کو گمراہ کرنے لگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر ہوئی تو آپ نے ان سب کو بلایا، ان سے وہ تحریریں چھینی اور آپ نے ان کو اس جگہ پر دفن فرما دیا جہاں پر آپ کا تخت تھا، اس کے نیچے زمین میں دفن کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا خبردار کوئی بندہ ان کے قریب آیا، اور بلکہ آپ نے یہاں تک بھی بات فرما دی۔ ابن جریر نے لکھا اپنی تفسیر میں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میں نے کسی سے سن لیا کہ کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ جنات کے پاس غیب کا علم ہے، فرمایا میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ اور لوگ پھر آپ کی طرف یعنی اس حوالے سے کوئی خبر نہ آتی، آہستہ آہستہ یہ باتیں بھلا دی گئی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال ہوا تو رفتہ رفتہ لوگ بھول چکے تھے ان جادو والی تحریروں کو۔ ایک مرتبہ پھر شیطان ابھرا، اس نے جنات کو اکٹھا کیا، کہا میں تمہیں وہ خبر نہ دوں جس کی بیس پر سلیمان علیہ السلام دنیا پر حکمرانی کرتے، ہوا ان کے تابع کر دی گئی، جانور مسخر کر دیے گئے، جنات ان کے تابع تھے۔ انہوں نے کہا جی بتاؤ۔ شیطان نے انہیں اس جگہ کی نشاندہی کی جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ جادوگری کی اور اس طرح کی جو تحریریں تھی آپ نے دفن کی تھی، ان کو نکالا گیا۔ اب لوگوں نے، شیاطین نے یہ بات مشہور کر دی کہ سلیمان علیہ السلام یہ کام کرتے تھے۔ یہ چلتی چلتی آگے بڑھی، یہودی بھی وہی الزام تراشی کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ ورنہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ہاں شیاطین کفر کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے۔ یہاں پر ایک بات تو پکی ہے کہ جادو کا اثر یہ ہو جاتا ہے، اگرچہ قرآن نے کہا لا یفلح الساحرون، جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے، فلاح نہیں پا سکتا جادوگر، البتہ اس طرح شرارت ضرور کر سکتا ہے جنات کی طرح۔ بہرحال اس سے بچنے کے لیے شریعت نے جو ہمیں حکم دیا، یہ جو نظر بد لگ جاتی ہے یا جادو کا اثر ہو جاتا ہے، تو قرآن مقدس کی جو سب سے آخری دو صورتیں ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ پڑھ کر بندہ اپنے اوپر دم کرے یا اپنے بچوں پر دم کرے، ایسی نظر بد سے اور جادو کے اثر سے قرآن کے ذریعے اللہ کے فضل سے بندہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر یہ یہودی ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کر لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو ضرور اللہ کے ہاں ان کے لیے بہت بڑا ثواب ہے، بہت بہتر ثواب ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ جان لے۔ لیکن کئی مقامات پر قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی بدبختیوں کو بیان فرمایا اور مسلمانوں کو جگہ جگہ تنبیہ فرمائی کہ اگر تم یہودیوں کے پیچھے چلے یا عیسائیوں کے پیچھے چلے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، فرمایا ایمان والو اگر تم اہل کتاب میں سے ایک گروہ کے پیچھے چلے تو یہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد دوبارہ کفر کی طرف لوٹا دے گے، کافر بنا دے گے۔ اور بدقسمتی سے ہم نے 1400 سال بعد وہ منظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، وہ حرمین طیبین طاہرین کی مقدس سرزمین سے جو اسلام کی روشنی پھوٹی اور پوری کائنات کو جس نے روشن فرما دیا، آج بدقسمتی سے حرمین کے اپنے آپ کو خادم کہلانے والے کیسے کفر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ کفر کے پیچھے بھاگ رہے، بلکہ کفر کی، کافر کی آمد پر، اور میں سمجھتا ہوں دنیا کا بدترین کافر، دنیا کا سب سے بڑا قاتل مسلمانوں کا، ٹرمپ جیسا بدبخت سعودیہ میں جاتا ہے۔ لعنت ہو ایسے حکمرانوں پر، ایسے بدبخت لوگوں پر، ایمان کا دعویٰ کر کے ایک ٹرمپ اور دنیا کے سب سے بڑے مسلمانوں کے قاتل کی آمد پر تم کہتے ہو کہ اس بدبخت کی آمد ہمارے لیے رحمت ہے۔ توبہ توبہ توبہ، افسوس، ویل للعرب، اس دور کے عربیوں کی ہلاکت، ان بدبختوں کی کہ کائنات کا اس دور کا سب سے بڑا مسلمانوں کا دشمن اور قاتل
بدترین قاتل، اس کی آمد پر تم معاذ اللہ مسلمان کی بیٹیاں آگے کر کے ان کا استقبال کروا رہے ہو، ننگے سر بیٹیاں وہ استقبال کر رہی ہے، ایک بدترین کافر کا استقبال کر رہی ہے۔ سنو، قرآن مقدس نے تمہارے لیے فرمایا تھا اذا جاءک المنافق قالوا نشہد انک لرسول اللہ، فرمایا پیارے حبیب یہ منافق جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، فرمایا پیارے حبیب اللہ خوب جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے یہ منافق جھوٹے ہیں۔ آج وہ قطر کے بدبخت شہزادے ہو یا سعودیہ کے بغیرت حکمران، دنیا کے سب سے بڑے منافق زبان سے کلمہ پڑھے، ایک طرف غزہ میں مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہہ گئی، 55-60 ہزار مسلمان شہید کر دیے گئے، بچے بوڑھے عورتیں بلک بلک کے بھوک اور پیاس سے مر رہے، شہید ہو رہے، ملبے کے نیچے سے لاشیں نہیں نکالی جا رہی، اور وہ جو قاتل ہے اعلانیہ یہ بغیرت حکمرانوں کا استقبال کر رہے ہیں۔ اس سے بڑی بغیرتی، بے حمیتی، بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، عزت صرف اسی کی ہے جس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کی ہے۔ حرمین شریفین کی سرزمین پر قابض ہو کر تم کیا سمجھتے ہو کہ تم این حق ہو؟ اور میں اس موقع پر حرمین شریفین میں بیٹھے ہوئے ان مولویوں متووں سے بھی میں کہتا ہوں کہ تم محبوب علیہ السلام کے روضے انور کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کو شرک کہتے ہو، ادھر جو سلام کر کے پچھلے قدموں واپس آئے تمہارے چہرے بگڑ جاتے ہیں، تمہاری مت ماری گئی اپنے حکمران کی یہ بغیرتی دیکھ کر، وہاں تمہیں حق کہنا یاد نہیں آیا؟ ایسے منافق متوع اور ایسے بدبخت اور بغیرت و بے حمیت حکمران یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی ناراضگی کا سبب ہے، یہ بدبخت لوگ۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ اندھیری رات ہمیشہ نہیں رہے گی، انشاءاللہ صبح کا سورج ضرور طلوع ہوگا۔ میرے رب نے فرما دیا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، فرمایا مسلمانوں غالب تم ہی آؤ گے اگر مومن بن کے رہو۔ امت مسلمہ اپنے اندر غیرت ایمانی پیدا کرے، جذبہ ایمانی پیدا کرے، جرأت ایمانی پیدا کرے، ان بدبختوں کو پہچانے۔ اب ان ظالموں میں نہ تو مسلمانوں کا احساس ہے، نہ کوئی اسلام کا پاس ہے، نہ خوف خدا، نہ شرم نبی، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، یہ بدبخت بے نقاب ہو گئے۔ یہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے قاتل کے ساتھ جفیاں ڈالنے والے یہ بھی اس قتل میں شامل ہے، بھی اس خون میں برابر کے شریک ہے۔ تعالیٰ ان بدبختوں کو تباہ و برباد فرمائے، مسلمہ کو غیرت ایمانی عطا فرمائے، جذبہ ایمانی عطا فرمائے۔ حرمین شریفین کی خدمت کی سعادت اللہ تعالیٰ باحمیت اور باغیرت مسلمان حکمرانوں کو نصیب فرمائے۔ وما علیہ